السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ وعلی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آمد رسول معزز سامعین اکرام، حیات گرامی، آج میں اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہے، کیونکہ آج مجھ جیسے طالب علم کو اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس کی بارگاہ میں علم و فن کے تاجدار بھی لب کشائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، مگر یہ سب ہمارے مشفق استاد گرامی کی نوازش اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بولنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر کے میری کامیابی کی دعا کرے، کیونکہ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ۔ تمنا دل میں گنجی ہے، سنا دوں حق کا فرمانا۔ معزز سامعین اکرام، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول اللہ پاک نے ہم پر بھیجا۔ قابل قدر بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دوستوں، رب کریم یعنی تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے؟ اب جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیے اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت اور ایمان اسی کی نعمت۔ حضرت گرامی، انسانوں کو کیا مجال کہ اس کی نعمتوں کا شمار کر سکے؟ خود رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ پیارو، ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم رب کی نعمتوں کا شمار کر سکے۔ ہم دنیا کی لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا شمار نہیں کر سکتے تو رب کی کیسے کر سکتے ہیں؟ پیارو، مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان گنت نعمتوں سے نوازا، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ مثلا عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا بچھونا بچھایا، فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانہ اگایا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاؤں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نگہت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عزت اور عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں کی بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کان میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو قوت گویا عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں میں چلنے کی سکت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ پیارو، یہ رب کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے احسان نہیں جتایا، مگر مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا، مگر پروردگار عالم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگوں، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا کر بھیجا، اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا، اس لیے تمہارے
اوپر احسان کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو میں نے خلیل بنا کر بھیجا، اللہ کا دوست بنا کر بھیجا، اس لیے تمہارے اوپر احسان نہیں کیا. اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو میں نے ذبیح اللہ بنا کر بھیجا، اس لیے تمہارے اوپر احسان نہیں کیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو میں نے کلیم اللہ بنا کر بھیجا، اس لیے تمہارے اوپر احسان نہیں کیا. اور میں نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا، اس لیے تمہارے اوپر احسان نہیں کیا. مگر حضرت گرامی جب ذکر کرنا مقصود ہوا تو مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مختار کا، تاج سرکار عبد قرار کا، شفیع روز شمار کا، امت کے غم خار کا، تو پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا، لقد من اللہ، فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، احسان جتلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان جتا کر ساری مخلوق میں آپ کو ممتاز بلند فرما دیا. اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. بزرگان دین، دوستان محترم، ہو سکتا ہے کہ کس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار نعمتوں میں سے کسی اور نعمت پر احسان نہیں جتایا، سرکار ہی کی آمد پر احسان جتایا. آخر کیوں؟ کیا بات ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے پیارے سنو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں اور بالخصوص مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ. انہیں تم دنیا کی نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا. ان کا ذکر و خصوصیت اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی عظمت سمجھ سکو اور ان کی قدر منزلات کا اندازہ لگا سکو. ان کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنا لو. یہ تمہاری زندگی کی معراج ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے. معزز سامعین اکرام، اور بھلا احسان کیوں نہ جتایا جائے کہ سرکار کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا. اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو کائنات کا وجود نہ ہوتا. یہ زمین و زمان، مکی و مکہ، یہ صبح و مسیح، شمس و قمر، بزرگ برق، ثمر، شجر حجر، یہ سب حضوری کا صدقہ ہے. اس لیے حدیث قدسی میں ہے، حدیث شریف میں میرے سرکار فرماتے، لولا لما خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ میں زمین پیدا کرتا نہ آسمان. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، چنی چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبات تمہارے لیے، بدن میں ایجاد تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں بھی تمہارے لیے. تو اور ایک مقام پر یوں ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے اور جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے. معزز سامعین اکرام، یہ سب کرم ہے اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں ایسے رسول کو بھیجا جس کا صدقہ ساری کائنات کھا رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول کھار سے دور ہے، یہی شمع کی دھواں نہیں. اور فرماتے ہیں مجدد دین ملت، حضرت جبرائیل کے قول کی ترجمانی یوں کا ارشاد فرماتے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. معزز سامعین کرام، جس رسول کی قدموں کی مثال جبرائیل نہ پا سکے، ان کے رخ انور کی تعریف بھلا ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ حضرت محترم، بڑی خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ سرکار کی محفل سجا بیٹھے، آپ کا ذکر سن کر سنا رہے ہیں، آپ کا ذکر سن بھی رہے اور سنا بھی رہے. اللہ اللہ قربان جائے اس محفل عظمت پر جس کا اہتمام صرف ہم نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، جس کا اہتمام صرف شہر والوں نے نہیں کیا، دیہات والوں نے نہیں کیا، مشرق والوں نے نہیں کیا، مغرب والوں نے نہیں کیا، شمال والوں نے نہیں کیا، جنوب والوں نے نہیں کیا، جس کی محفل پاک کا اہتمام صرف ادبا نے نہیں، شعراء نے نہیں کیا،
علماء نے نہیں کیا، فضلاء نے نہیں کیا، اولیاء نے نہیں کیا، اصفیاء نے نہیں کیا، جس محفل مقدس کا اہتمام صرف انبیاء اور رسولوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ مقدس محفل ہے جس کا اہتمام خود خالق کائنات نے کیا۔ حضرات محترم، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرکار کی محفل ہمارے حصے پر آئی، اور جو سرکار کی محفلیں منایا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دین و دنیا کو سوار دیتا ہے۔ حضرات محترم، بدم میلاد کا اہتمام ایسا عمل ہے جس سے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، جس سے سرکار خوش ہوتے ہیں، اس سے رب خوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انہوں نے خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ہر سال ولادت مبارک پر خوشیاں پسند آتا ہے؟ آپ کو منانا پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارو، ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کی ہر محفل میں خوشیاں منائیں، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے